پہلے تو اس مقصد پہ زور دی، ذرا غور کیجئے عزیزان من، کہیں تنہائی میں بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ خدا کہتا ہے مقصد یہ ہے ان کے پیدا کرنے کا، میری پرستش کر دے رہا۔ ایک لفظ عبادت کے مفہوم کے بدل جانے سے آپ دیکھیے بات کہیں سے کہیں جا پڑی، غرض و غایت تخلیق انسانیت کی کچھ اور ہو گئی۔ یہ جو عبادت گزار قوم ہے اس کی زندگی کچھ اور ہو گئی۔ وہ سخر لکم ما فی السماوات والارض کہہ رہا تھا کہ ساری کائنات زیر تسخیر تمہارے کر دی ہے، اٹھو اور ان قوتوں کو اپنے لیے اپنے قابو میں لے کے آؤ۔ وہ یہ بتا رہا تھا یہاں یہ صورت ہے کہ بیٹھے ہوئے ہیں ایک گوشے کے اندر اور وہاں نفل پڑھے جا رہے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے، تسبیح ہیں، ورد ہیں، وظائف ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ خدا بتا رہا ہے کہ تخلیق یہی ہے۔ عزیزان من معاف رکھیے گا، یہ تو غنیمت ہے کہ قوم اس پہ عمل پیرا نہیں ہے۔ ساری قوم اگر یہی کرنے لگ جائے یہ جو بزرگ کرتے ہیں یا بدون کا مانے، تو سوچئے تو صحیح پھر وہ تو بچے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کچھ کرتے ہیں، روٹی اور کماتے ہیں، ان کو دے جاتے ہیں۔ اگر سارے یہ کچھ کرنے لگ پیں اللہ یعبد، ایک لفظ عبدہ یعبدو، عربی زبان میں بھی اور قرآن کریم میں بھی جو الفاظ استعمال ہوئے عزیزان مان، اس کے معنی محکومیت کے ہیں کہ شرف انسانیت یہ ہے کہ انسان نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی شے کے سامنے جھکے، کیونکہ ہر شے اس کے تابع تصویر ہے، اور اس کے بعد انسان رہ جاتا ہے نا، انسان کے سامنے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہر انسان یکساں واجب التکریم ہے۔ تو جو یکساں واجب التکریم ہے اس میں سے ایک کا دوسرے کے سامنے جھکنے معنی کیا رکھتے ہیں؟ یہ تو اس سے زیادہ تذلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ جو اپنے برابر ہے اس کے پاؤں کے اوپر سر رکھا ہوا ہو، انسان نے اس کے سامنے جھکا ہوا ہو، اس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اس کی محکومیت تسلیم کیا ہو، تو نہ تو مظاہر فطرت میں سے کسی کے سامنے یہ جھک سکتا ہے، نہ اپنے جیسے انسان کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اور پابندی تو کرنی پڑتی ہے زندگی میں کسی شے کی۔ کس چیز کی پابندی کرو؟ خدا کے قوانین کی پابندی کرو۔ ہم نے ان کو پیدا اس لیے کیا، ان کی تخلیق کی غائد یہ تھی کہ کسی اور کے سامنے یہ نہ جھکیں، صرف ہمارے قوانین کے سامنے جھکیں۔ کہا یہ اس کی محکومیت کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون۔ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگتے، کچھ کھانے کو نہیں مانگتے، کچھ سامان زیست نہیں مانگتے۔ جو بھی کسی دوسرے سے لے کے کھانے والا ہے وہ اس زمرے میں آ ہی نہیں سکتا، خواہ وہ حضرت صاحب کہیں ہوں، خواہ وہ حاکم کہیں ہوں۔ جو دوسرے کی کمائی سے روٹی کھاتا ہے وہ خدا کی اس صفت کے خلاف جاتا ہے۔ وہ کہا حق حکومت میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ جو ہم نے کہا ہے کہ ہماری محکومیت اختیار کرو، اس میں یہ نہیں ہے کہ تم ہماری محکومیت اختیار کیو، کماتے جاؤ اور لا کے ہمیں دیتے جاؤ۔ ہم تو چاہتے ہی نہیں ہیں کسی سے، رزق نہیں چاہتے، طعام نہیں چاہتے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ کہا یہ کسی کی کمائی سے لینا، جس کی محکومیت اختیار کی جائے اس کی تو ذمہ یہ ہے کہ ہر ایک کو رزق پہنچائے، بجائے اس کے کہ ان کی کمائی سے خود کھائے۔ کیا کیا چیزیں کہاں کہاں کیا جاتا ہے، ذو القوۃ المتین۔ اور پھر وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی کہ صاحب ووٹ کتنے آئیں گے اور میرا جتھا کتنا بڑا ہوگا، میری پارٹی کتنی بڑی ہوگی، سوال ہی نہیں ہے۔ وہ بڑی قوتوں کا مالک ہے صاحب، بڑی مضبوط قوتوں کا مالک ہے، اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اور جو رزاق بنتا ہے یہاں دنیا کے اندر بھی، نظام کاری کا سربراہ کیوں نہ ہو، رزاق جو بنتا ہے وہ اس کی قوت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ تو دل و جان سے اس کے سامنے لوگ جا کے جھکتے ہیں۔ رزاق
فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ یہاں لفظ ظلم آیا ہے، ترجمہ کیا کہ جو ظلم کرتے ہیں۔ اب بہرحال یہ تو سارے اس میں سے نکل گئے کہ جو دنیا کے معاملات میں حصہ ہی نہیں لیتے، تو سوال ہی نہیں۔ یہ تو الگ بات رہی کہ کسی کی منفعت، کسی کا بھلا بھی نہیں کرتے، لیکن بخار وہ کہتے ہیں ظلم نہیں کرتے۔ یہ ظلم نہ کرنا جو ہے، میں اس معنی میں لے رہا ہوں جس میں عام طور پہ ظلم معنی لیے جاتے ہیں۔ ظلم کسی پہ نہ کرنا بھی جو یہ بڑی خوبی ہمارے ہاں، بڑی اعلیٰ صفت گنی جاتی ہے، بڑا کیریکٹر، تو یہ تو بات نہیں، یہ تو ایک منفی چیز ہے۔ پتھر کسی پہ بھی ظلم نہیں کرتا، سوال ہی نہیں، یہ تو منفی چیز، یہ نہیں کرتا۔ جس چیز کو آپ نیک کام کہتے ہیں، قرآن نے پتہ کیا بتایا ہے، یَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، جو عمل نوع انسانی کی منفعت کے لیے ہوگا وہی ہے جس کو بقا نصیب ہوگی۔ اب یہ مثبت ہو گیا یہ بات، یہ نہیں کہ وہ یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے قانون خداوندی کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن وہ نہیں کرتا والی بات نہیں ہے، یہ لا الہ والی بات اتنا حصہ نہیں ہے، یہ منفی ہے۔ آگے مثبت عمل بھی تو ہے، مثبت عمل یہ ہے یَمْکُثُ فِی الْأَرْضِ مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اسی عمل کے لیے بقا، کیا بات ہے صاحب، اسی عمل کے لیے بقا ہے جو نوع انسانی کی منفعت کے لیے کیا جائے، الناس کے لیے ہے۔ یہ یہاں بڑی سے بڑی چیز جو پیٹریوٹزم کہی جاتی ہے، کم از کم اپنی قوم، اپنی ملک، مائی کنٹری، رائٹ اور رانگ، مائی نیشن، اپنا جتھا، اپنی پارٹی، یہ ساری انسانیت اسی میں بٹی ہوئی ہے۔ وہ ما ینفع الناس کہتا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ معیار کیا اس چیز کے جانچنے کا، یہ کام نیک ہے یا نہیں، اس میں خدا کی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں، میں نے لفظ وہی استعمال کر دیا۔ وہ جو ما ینفع الناس کے لیے ہوگا وہ ہے عمل جس کے لیے بقا ہے، اور وہی ہے جو خدا کے قوانین کی اطاعت کا لازمی نتیجہ منفعت الناس ہے۔ عزیزان من، اب یہاں جو لفظ ہے ظلموا، آپ کو یاد ہوگا یہ لفظ کئی دفعہ آ چکا، اس کے معنی ہے کہ جس شے کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہ ہو۔ بڑا ہی جامع لفظ ایسا جو اس سے ڈیزرو نہیں کرتا، اس کو اگر اس مقام کے اوپر اونچا بھی پہنچا دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے، اور جو آن میرٹ کہیں ہونا چاہیے اگر اس کو وہاں نہیں ہے نیچے رکھ دیا جائے تو یہ بھی ظلم ہے۔ جس کو جہاں ہونا چاہیے اگر وہ وہاں نہیں رکھا جاتا تو وہ یہ ظلم ہے۔ اب انسانوں کو اگر مساوات انسانیہ کی روح سے یکساں واجب و تکریم نہیں رکھا جاتا، اس میں فرق پڑتا ہے، یہ بھی ظلم ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں، یہ لفظ ذنوباً مثل ذنوب اصحابہم، یہ ذنب کا لفظ بڑا جامع ہے ان کے ہاں، ایسی چیز جو کسی کے پیچھے لگی رہے، نہیں چپکی رہے، اس طرح کہ جہاں جائے وہ چپکی رہے، پیچھا ہی نہ چھوڑے، جہاں جی چاہے جائے۔ اب پتہ ہے انہوں نے کہاں سے یہ لفظ لیا تھا، وہ عجیب قوم تھی۔ یہ جو گائے بھینس یا اونٹ کی دم ہوتی ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں۔ اب دیکھ لیجئے کہ کیسی عمدہ یہ تشبیہ ہے کہ وہ کہیں جائے چپکی رہے وہ چیز اور پیچھے لگی رہے۔ کہتا ہے انسان کے عمل کا نتیجہ وہ تو اس طرح سے اس کے پیچھے چپکا رہتا ہے جیسا کسی اونٹ یا مویشی کی دم اس کے ساتھ چپکی رہتی، اور آخر الامر پھر وہ نتیجہ برپا پیدا کر کے رہتی۔ وہ پانی بھرے ہوئے ڈول کو بھی کہتے تھے جس کو ساتھ رکھنا